اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہنیں بیٹیاں مائیں سب ہے، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ حضور محقق مسائل جدیدہ سے آپ نے مسائل پوچھے ہیں، صرف حیا کے پردے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 7 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ناپاکی کے ایام ختم ہو جائے، عورتوں کو چاہیے وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ یہ ہمارے علاقے میں ناسک سے لے کے برہان پور تک یہ جتنا پٹا ہے اور پھر ادھر دکن کا پٹا، اس طرف یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جاتا ہے کہ عورتیں پاک ہونے کے بعد بھی، ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی بچے کی ولادت کے بعد چلے کا انتظار کرتی رہتی ہے، 40 دن کا انتظار کرتی رہتی ہے، نماز شروع نہیں کرتی، روزے چھوڑتی رہتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے وعید ہے یہ کہ ان کے بالوں سے ان کو باندھ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مسئلہ میں بہت اوپن بیان نہیں کر سکتا، آپ نہائی تقدس مانگ ہے ہمارے لیے، لیکن حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے جتنا ہو سکا حیا کے پردے میں عرض کر دیا۔ یہاں عالمہ موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، تفصیلات آپ ان سے معلوم کر لو، مگر یاد رکھو جب ناپاکی کے دن ختم ہو جائے غسل کرنے میں تاخیر کرنے پر حضور نے وعید بیان فرمائی ہے کہ بالوں سے باندھ کر ہاتھ اور پیر کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جنابت کی غسل کی حاجت ہو تو بھی بہت دیر تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، آدھے دن تک اسی حالت میں نہ رہو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ جہاں جنابت والے مرد اور عورتیں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کا خیال کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5ویں عورت جہنم میں دیکھی گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں عورت جو جہنم میں دیکھی گئی اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور اس کا پورا جسم گدھے کی طرح تھا، چہرہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح، اور وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میری بہنوں، اللہ کے رسول جہنم کا مشاہدہ کر کے سیدہ کائنات اور مولا علی کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور بہت کم روایتیں ایسی جس کو سیدہ نے روایت کیا ہے، جو روایت میں پڑھو اس کو سیدہ کائنات نے بھی روایت کیا، مولا علی نے بھی روایت کیا۔ تھوڑا تصور کرو میری بہنوں، آقا فرما رہے ایک عورت جہنم میں دیکھی گئی جس کا منہ سور کی طرح تھا، جسم گدھے کی طرح تھا۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر اس کا یہ حال کیوں تھا، یہ حال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے، جس کا منہ سور کی طرح، جسم گدھے کی طرح تھا، وہ عورت میں 2 گناہ تھے، وہ 2 گناہ کرتی تھی۔ نمبر 1 جھوٹ بولتی تھی، نمبر 2 چگلی کرتی تھی۔ ایک تو جھوٹ بولنا، نمبر 2 چگلی کرنا۔ آج تو عورتیں جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ پر عورتوں نے ڈبل PhD کر لی ہے۔ یہ حالات ہی عورتوں کا، خواتین کا، حالانکہ مرد بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو بلکہ عام ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سوچو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کی بندیوں، سور جیسا منہ ہوگا جھوٹ کی وجہ سے، گدھے جیسا جسم ہوگا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، 95% لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں بندوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں 1000 ناراضگیاں مول لے لو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو راضی رکھو۔ اور دوسری چیز چگلی، چگلی بھی بڑی خطر۔ چگلی کا مطلب کیا؟ چگلی کسے کہتے ہیں؟ چگلی کا مطلب ادھر کی بات ادھر لگانا،
आज से 50 साल पहले तक के लोग कहते थे औरतें चुगलखोरी करती है, लेकिन अब तो मर्द भी चुगलखोर हो गए, इल्ला माशाल्लाह। इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, ये चुगली है चुगली। अगर चुगली से आदमी बच जाए, चुगली से इंसान बच जाए, तो दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाए, घर के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियोज़ के साथ।